گڈ لسٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھے، عظیم، عالی مرتبت لوگ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام عبدیت ہے۔ قرآن مجید سورہ داریات آیہ کریمہ نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام عبدیت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مخلوق کے اندر سب سے افضل انسان ہے، انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام عبدیت عطا کیا۔ انبیاء نے اللہ سبحانہ و تعالی سے مقام عبدیت کا سوال کیا اور اس مقام عبدیت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور جستجو کی۔ قرآن مجید سورہ اسراء آیہ کریمہ نمبر 3، ذُرِّيَّةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہا وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ صاد آیہ کریمہ نمبر 25، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تینوں اللہ سبحانہ و تعالی نے عبد کہا۔ قرآن مجید سورہ صافات آیہ کریمہ نمبر 109، 110 اور 111، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو، اس لیے کہ ہم محسنین کا یہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور یہ بدلہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیہ کریمہ نمبر 17، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، ہمارے بندے داود کا ذکر کیجیے۔ داود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ صاد آیہ کریمہ نمبر 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ، ایوب کا ذکر کیجئے۔ کون ایوب؟ عبدنا، ہمارا بندہ۔ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عبد ہی کہا۔ پھر سورہ صافات آیہ کریمہ نمبر 120، 121 اور 122، سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین۔ موسیٰ اور ہارون کے اوپر سلامتی ہو، اس لیے کہ وہ ہم محسنین کو بدلہ ایسے ہی دیا کرتے ہیں، اور اس لیے ہم ان کو یہ بدلہ دے رہے ہیں کہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو کامن چیز چل رہی ہے، جو کامن ورڈ یوز ہو رہا ہے، وہ عبد کا لفظ ہے، اور انبیاء سب سے افضل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ صاد آیہ کریمہ نمبر 30 میں فرماتے ہیں، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داود کو بیٹا دیا سلیمان، اور اس کے لیے پھر کہا نعم العبد، انتہائی اچھا بندہ تھا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کیا، اور کس چیز کا سوال کیا؟ یہاں بھی کامن چیز یہی کہ اللہ سے جب سوال کیا تو مقام عبدیت کا سوال کیا۔ قرآن مجید سورہ نمل
آیا کریمہ نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ باہر نکلے. کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دے رکھی ہے. اتنا بڑا بادشاہ کہ چیونٹیوں نے دیکھا تو کہا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون. بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں قدموں تلے روند ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اتنی بڑی بادشاہت. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے اوپر اتراتے کہ میں بادشاہ ہوں, اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بادشاہت دے رکھی ہے. لیکن کیا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم بے ساختہ مسکرا دیے, جس کو ہم اپنے الفاظ اور زبان میں کہتے ہیں انسان کی ہنسی نکل گئی. فتبسم ضاحکا من قولها, مسکرا دیے. اور اللہ سے اس وقت سوال کیا یہ چیز جان کر کے اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دے دی تو کیا خیال ہے اس بادشاہت سے بڑی چیز مانگی ہوگی نا. تو اللہ سے کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه, کہ اللہ میں تجھ سے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی, مجھ سے قبل میرے باپ داؤد پہ کی, اور تجھ سے اس بات کی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور اس کے بعد بادشاہت سے بڑا مقام مانگنا تھا نا. کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, مجھے اپنی رحمت کے ساتھ صالح بندوں میں شامل فرما لینا. یہاں بھی کیا چیز کامن ہے؟ عبد. اللہ سبحانہ و تعالی سے مقام عبدیت کا سوال کیا. قرآن مجید سورہ نساء آیا کریمہ نمبر 172 میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے. ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, کہ عیسیٰ نے ہرگز عار اور شرم محسوس نہیں کی کس چیز میں؟ ان یکون عبدا للہ, کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے, مقام عبدیت کے اوپر فائز ہو جائے. یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ یوسف میں ذکر کیا آیا کریمہ نمبر 24 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, کہ جب عورت نے برائی کی دعوت دی اس نے ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ممکن ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے, لیکن نہیں ہوئے. کیوں؟ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, کہ ہم نے ان سے برائی کو پھیر دیا, اور برائی سے پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. یہاں بھی کامن چیز کیا ہے؟ عبد ہے. اس ضمن کے اندر آخری بات, امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر انبیاء و رسول کے اندر بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انتہائی عظیم الشان مقام عطا کیا, اور اس کے لیے اپنے پاس معراج کے اوپر بلایا. اتنا بڑا مقام دیا کہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, اتنا بڑا مقام ہے, تو کیا خیال ہے اس واقعہ کو جب بیان کیا ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کو انتہائی عظیم الشان الفاظ میں بیان کیا جائے, اور جس کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اس کا ٹائٹل, اس کا عہدہ اور اس کا مقام بیان کرنے کے لیے سب سے عظیم الشان لفظ ہی استعمال کیا ہوگا نا.
سورہ اسراء آیہ کریمہ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے کے اندر مسجد سے مسجد اقصی تک لے گیا، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ ان تمام باتوں سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو گڈ لسٹ ہے، سب سے اہم ترین مقام ہے، وہ مقام عبدیت ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ مقام عبدیت دیا۔ انبیاء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مقام عبدیت کا سوال کیا اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کی۔ امام بخاری سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نریٹ کرتے ہیں کان یقوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تتفطر قدماه قالت لما تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری رات طویل قیام کرتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے۔ سیدہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اول تو آپ سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر آپ سے گناہ ہو جائیں اللہ نے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری رات جو قیام کرتے ہیں اس کی لاجک کیا بیان کی کہ عائشہ، اللہ نے اگر مجھ پہ فضل کیا ہے افلا اکون عبدا شکورا، تو میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو طویل قیام کرتے ہیں، کس لیے؟ مقام عبدیت کے اوپر فائز ہونے کے لیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مقام عبدیت خود سے عطا کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم الشان اور بلند مقام کیا ہے؟ مقام عبدیت ہے۔ اب اس مقام عبدیت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس گڈ لسٹ کے اندر سب سے اول نمبر پر جو مقام ہے اس میں ہم شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں کہ جن اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انتہائی پسند کیا ہے، ان اعمال کو بجا لا کر ہم اس مقام کے اندر فائز ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی اس طریقے سے بندگی کر کے، عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے محبوب بنیں گے تو ہم اس عظیم الشان مقام کے اندر داخل ہو جائیں گے جس مقام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو بھی عطا کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے چند اعمال اور چند لوگوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جس میں متقین کا ذکر کیا، توکل کرنے والوں کا ذکر کیا، صبر کرنے والوں کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محسنین کا ذکر کیا کہ ان تمام لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، کہ جو متقی لوگ ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو محسنین ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو توکل کرنے والے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان ان ساری چیزوں کو اپنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، اور اگر اللہ کا محبوب بن جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گڈ لسٹ ہے۔ ان تمام چیزوں کی مسائل کی کتاب و سنت کے اندر ڈیٹیل بہت وسیع و عریض ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے۔ میں صرف دو اہم ترین چیزوں کی طرف توجہ دلواؤں گا جن کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی مرج ہو جائیں گی، شامل ہو جائیں گی، اور ان کے ذریعے ہم شارٹ کٹ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گڈ لسٹ کے اندر سب سے اول نمبر پہ شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ان ڈیٹیل سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے انسان کا اچھا اخلاق۔
جو انسان کو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کے اندر اور مقام عبدیت کے اندر بہت بلند مقام کو پر فائز کرتا ہے۔ امام ابو داود اور امام ترمذی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ قیامت کے دن مومن کے میزان کے اندر سب سے وزنی اگر کوئی چیز اللہ کے ہاں ہے تو وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ ہمارے روزے کا اور رمضان کا بھی سچے اخلاق کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک تو انسان کے میزان کے اندر سب سے وزنی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ویلیویبل چیز کیا ہے؟ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، فرائض تو ہم سب نے پورے کرنے ہیں، اس کے اندر چھوٹ نہیں ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ان کا تقاضا ہے کہ وہ فرائض کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کسی بھی چیز کے ساتھ میرے اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب ایک بندہ نوافل ادا نہیں کر سکتا، لمبا چوڑا قیام نہیں کر سکتا، وہ لمبے چوڑے روزے نہیں رکھ سکتا، صدقہ و خیرات نہیں دے سکتا، اس سب کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام احمد اور امام ابن حبان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نریٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیدرک، بے شک بندہ پا لیتا ہے، بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ لمبے چوڑے قیام نہیں کر سکتا، لمبے چوڑے روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ اچھا اخلاق اپنا کر ان روزہ رکھنے والوں، نفلی عبادت کرنے والوں سے زیادہ بڑا اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ فرائض کے بعد سب سے اہم ترین چیز ایک مومن کا اچھا اخلاق ہے۔ امام احمد اور امام ابن ماجہ عبداللہ بن شریک رضی اللہ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا کہ احب عباد اللہ الی اللہ تعالی، اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی اس کی تعریف نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا اس کا جو ہے وہ اعمال اور اس کی عبادات کا بیان نہیں کیا، بلکہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف 2 کلمات کہے کہ احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ امام ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب لوگ کون ہیں اور کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن خلقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور اچھے اخلاق کو اپنانے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ عبادات کے اندر فرائض تو اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عظیم الشان اور بلند مرتبہ مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے جلد جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ مومن کا اچھا اخلاق ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگے، ملتا کیا ہے؟ امام بخاری اور مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبریل کو آواز دیتے ہیں، جبریل اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بعد جبریل تمام فرشتوں سے کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ سبحانہ و تعالی فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور وہ سارے کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فیحبہ اہل السماء ثم یوزع له القبول فی الارض، ساری آسمان کی مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے اور اس کے بعد اس بندے کی مقبولیت اہل زمین کے اوپر پھیلا دی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بھی اس شخص کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ریوارڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان للملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم، یہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر لوگ نہیں بولتے بلکہ اللہ کے فرشتے بولتے ہیں۔ ہم کسی کی زبان سے کسی کے بارے میں اچھے کلمات سنتے ہیں۔ آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر آبزرو کیا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہر بندہ ان کی تعریف کرتا نظر آتا ہے، وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ اس تعریف کی وجہ کیا ہے؟ تعریف کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی بدولت اللہ نے اہل زمین کے اوپر اس کی محبت اور اچھے تذکرہ کو پھیلا دیا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں ہم بری بات سنتے ہیں، بلا وجہ لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، جب بھی سنیں گے اس سے اس شخص کے بارے میں لوگوں کی جانب سے نازیبا بات سنیں گے تو وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس بندے کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے لوگوں کی دلوں کے اندر اور اس کی زبان کے اوپر، لوگوں کی زبان پر اس بندے کی نفرت کو جاری کر دیا۔ اور اس اللہ کی محبت کو گڈ لسٹ کے اندر نام لکھوانے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ میں عرض کر چکا، سب سے زیادہ اور سب سے اہم چیز اچھا اخلاق ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل امام طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، اس اخلاق کی امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو تفسیر کی، توضیح بیان کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور یہ لوگوں کا فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ لمبے چوڑے صدقہ و خیرات کریں، اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرتے ہیں، اور اس خوش کرنے کے لیے آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک میٹھا بول ہی کافی ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، لوگوں پہ تہمت نہ لگائیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، نہ زیبا کلمات نہ کہیں، لان تان نہ کریں، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور آپ اس حد تک بھی اس عمل کو حاصل کر سکتے ہیں، اس اجر و ثواب کو، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کے قرض کو ادا کر دے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کر دے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ اچھے اخلاق میں آتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا شیوا ہے، اور اللہ کی گڈ لسٹ ان لوگوں کے اوپر شامل ہے، مشتمل ہے جو اچھے اخلاق کے مالک ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گڈ لسٹ کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے. اس کی ایک دلیل اور، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک شخص اس کی عبادات کی لمبی چوڑی فہرست ہے تو وہی اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہے؟ نہیں، میں اچھے اخلاق کو گڈ لسٹ کے اندر اس لیے اہمیت دے رہا ہوں کہ اچھا اخلاق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ان عبادات کی ویلیو نہیں ہے. امام بخاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، مروا بجنازہ فاثنوا علیہا خیرا، جنازہ گزرا، ہم نے اچھی تعریف کی. امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، دی موسٹ اتھینٹک نریشن. مروا بجنازہ فاثنوا علیہا شرا، جنازہ گزرا، ہم نے اس کے بارے میں برے کلمات کہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. ہم نے سوال کیا، دو لوگ، کنڈیشن ڈیفرنٹ، دونوں کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی ڈیفرنٹ، آپ نے دونوں کے بارے بات ایک ہی کہی. امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے جس بندے کے بارے میں تم نے اچھا ذکر کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا، اور جس کا تم نے برا ذکر کیا تمہارے برے ذکر کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو. اب آپ سوچئے، جس کے بارے میں اچھا ذکر کیا لوگوں نے، کس سبب کیا؟ اس کی زبان پر اچھا ذکر کس نے جاری کیا؟ اللہ نے، اس سابقہ حدیث کے مطابق. اور اللہ نے اچھا ذکر جاری کیوں کیا؟ کہ وہ اللہ کے ہاں محبوب ترین بندہ ہے. اور اللہ کے ہاں محبوب ترین بندہ کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے، اور لوگ بھی اس بندے کی تعریف کرتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کے بارے میں کیا ہے؟ لوگ برا تذکرہ کریں گے. اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ بندہ ہے، اللہ بھی لوگوں کی زبان کے اوپر اس کا برا تذکرہ جاری کریں گے. اور وہ حدیث سے بخاری کی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مستریح او مستراح من، مرنے والے کی دو کنڈیشن ہے، تیسری صورت نہیں ہے. یا وہ اس دنیا کی تکالیف سے راحت پا جاتا ہے، یا گندا آدمی ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، مرتا ہے، لوگ چوپائے زمین چرند پرند ہر چیز اس بندے سے راحت پا جاتی ہے. بدبختی کا مقام نہیں ہے. آدمی مرے، لوگ اس کے بارے میں برے کلمات کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی موت واقع ہو، لوگ اس کا اچھا تذکرہ کریں اور دل سے اس کی مغفرت کی دعا کریں. اور یہ کس کے سبب ہے؟ انسان کے اچھے اخلاق کے سبب ہے کہ انسان اللہ کے ہاں بھی مقام حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. امام بخاری ادب المفرد کے اندر غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، عورت ہے، تہجد پڑھتی ہے، نفل نوافل ادا کرتی ہے، کثرت کے ساتھ نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کی پڑوسن محفوظ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں، ہی فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے. امام بخاری نے اس کو نیریٹ کیا رحمہ اللہ تعالی. کدھر گئے نوافل؟ آپ نے مشہور حدیث سنی مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ ہے نیکیوں کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لایا جائے گا حالت اس کی یہ ہے کسی کو گالی دی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی ہے، لوگ اس سے حساب کتاب کرنے آئیں گے. اس دن کرنسی نہیں ہوگی، صرف نیکیاں اور گناہ ہوں گے. اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حساب لینے والے باقی ہوں گے. حکم ہوگا اب ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں. دی اینڈ نیکیوں کے پہاڑ رکھنے والا شخص جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ کے ہاں پھر سب سے گڈ لسٹ کے اندر بڑے مقام کے اوپر کون ہوا؟ جس کا اچھا اخلاق ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عورت ہے،
لمبے چوڑے نوافل ادا نہیں کرتی، لمبے چوڑے روزے بھی نہیں رکھتی، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، صرف پورے فرائض پڑھتی ہے، سنتیں بھی ادا نہیں کرتی، 2 فجر کی پڑھ لی، 4 ظہر کی پڑھ لی، اپنے کام سے کام رکھا، اس کی زبان سے، اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ ہے۔ اب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ہی فی الجنہ، وہ خاتون جنت کے اندر ہے۔ تو ان ساری باتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہوا، اللہ کے ہاں ویلیو کیا ہوئی، انسان کا اچھا اخلاق ہوا۔ اس اچھے اخلاق کو اپنا کر ہم دیگر اعمال تھوڑے کر کے اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے تو ہمارے پاس نیکیوں کے شدید انبار ہوں، ہم اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس ضمن کے اندر دوسری چیز، امام بخاری سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس بندے سے جو متقی ہے، جو غنی ہے، اور جو چھپا ہوا پوشیدہ خفی ہے۔ متقی شخص کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، غنی شخص کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سنتے سناتے آتے ہیں، اس چیز کی طرف زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الخفی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو چھپا ہوا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہمارے اندر شامل ہو جائیں، ایک اچھا اخلاق اور ایک یہ والی چیز تقوی اور غنا، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اور جو خفی کے بارے میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ چیزیں اس کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اور شروع میں قرآن مجید کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے کہا، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے، احسان کرنے والے، صبر کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے اندر یہ سارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ پوشیدہ بندے سے اللہ تعالیٰ، چھپے ہوئے مخفی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ ایسا بندہ کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق ایسا ہے تنہائی کے اندر کہ اس کا گواہ اس کے رب کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے روئے زمین کے اوپر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیں تو لوگوں کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں، ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ کسی مجلس میں چلے جائیں، لوگوں کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کے لیے اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ لوگ ایسے بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے لیے اجنبی ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کچھ مخفی راز و نیاز اس کے اور اس کے رب کے مابین ایسے ہیں، اگر وہ اپنے رب پہ قسم ڈال دے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کی حدیث کے ہیں۔ امام بخاری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ نے ایک انصاری خاتون کو مارا اور اس کے دانت توڑ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دانت توڑے ہیں، اللہ کی کتاب کا حکم ہے قصاص لیا جائے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آئے، بہن تھی تو بے ساختہ منہ سے نکال دیا اللہ کی قسم میری بہن سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا انس کیسے ممکن ہے اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہو اور میں محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم اس فیصلے کو بدل دے؟ ممکن نہیں ہے، قصاص لیا جائے گا۔ اور ادھر کیا سین ہے؟ اللہ پہ قسم ڈال دی، اللہ پہ قسم ڈال دی، اللہ کے بارے میں ایک بات کر دی، حلفن، عہد و پیمان کے طور پہ۔ عدالت لگی، قصاص لینے لگے، خود بخود اس عورت نے معاف کر دیا کہ میں نے انس کی بہن سے قصاص نہیں لینا۔ انس نے قسم کیا اٹھائی تھی بے ساختہ کہ اس میری بہن سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ قصاص نہیں لیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انس کی طرف اشارہ کر کے کہا
کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ وہ بندہ ہے روئے زمین پر، ہمیں نہیں پتا اس کے پوشیدہ کا، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے، اللہ پہ قسم ڈالی، اللہ نے اس کی قسم کو پورا کر دیا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ رک گیا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے منہ سے نکلی بات کو اللہ نے سچا کر دکھایا۔ کیوں؟ بندہ مخفی ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ خاص تعلقات ایسے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے حل لک سر عند اللہ بینک انت وبین اللہ، حل لک صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ۔ سوال کرتا ہے کیا تیرے اور تیرے رب کے مابین کوئی ایسے راز و نیاز ہیں جن کا تیرے اور تیرے رب کے سوا کائنات میں تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ اچھا اخلاق اپنائیے، اور دوسرے نمبر پہ تنہائی کے اندر اپنے رب سے کچھ ایسا تعلق قائم کیجئے، اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کیجئے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایسا تعلق ڈیولپ ہو جائے کہ ہم اس کے مخفی بندوں میں شامل ہو جائیں اور نتیجتاً وہ ہم سے محبت کرنی شروع کر دیں۔ اور اس کا بہترین حل رات کے آخری پہر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹھ کر تعلق قائم کیا جائے، کچھ راز و نیاز کی باتیں کی جائیں۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے، اور عباد الرحمن کون ہیں؟ وہی رحمان کے بندے، اللہ کے پسندیدہ ترین بندے۔ اور وہ پسندیدہ ترین بندے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفات کیا بیان کی؟ سورہ فرقان آیت کریمہ نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ رات ساری اس حالت میں گزارتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا خوف ایسا ہے کہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیرتے، وہ عذاب جو لازم ہو جانے والا ہے، اور انہا ساءت مستقرا و مقاما، جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں آخری رات اس سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس کے ہاں راز و نیاز کرتے ہیں، یہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عباد الرحمن کی میرے خاص بندے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ایسے بندے بھی روئے زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں کہ رات ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتے ہیں، اس حالت میں کہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ نازیات آیا کریمہ نمبر 40 اور 41 کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا کہ انسان تنہائی کے اندر اللہ سے کچھ ایسا ریلیشن قائم کر لے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑے بڑے انسان آنسو بہائے، ان چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہی بات کہ اللہ کی گڈ لسٹ کے اندر شامل ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ انسان تھوڑا سا عمل کر لے، اللہ کی گڈ لسٹ کے اندر انسان شامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، تنہائی کے اندر اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا اور اس کی آنکھ سے کچھ آنسو جاری ہو گیا، کچھ ایسا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف کی وجہ سے، تیسرا کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے ہم نے جنت ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے
کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی بڑا پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا. امام ترمذی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں, حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے نمبر پہ اخلاقیات کی بات کی. تدخلوا الجنۃ بالسلام, کہا جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ افشوا السلام, سلام کو عام کرو. یہ کس میں شامل ہے؟ اچھے اخلاق میں. اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, کس میں شامل ہے؟ اچھے اخلاق میں. وصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, کس میں شامل ہے؟ اچھے اخلاق میں. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کا وقت ہے, لوگ سو رہے ہیں, لوگ نہیں دیکھ رہے, لوگوں کو نہیں پتا, لیکن تم کھڑے ہو کر تنہائی میں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنۃ بالسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ کے ساتھ پوشیدہ تعلق قائم کرنا کہ ان اللہ یحب عبدا التقی غنی و خفی, کہ اللہ پوشیدہ بندے کو بڑا پسند جانتا ہے. اور پھر اللہ کے ہاں یہ رات کی نماز بڑی پسندیدہ ہے. انسان گڈ لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اعمال کرے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور اللہ کو پسند کیا ہے؟ نماز ہم نے فرض پڑھنی ہے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. فرض نماز نہیں پڑھیں گے تو جوتے پڑیں گے, اس کے لیے تو جو ریوارڈ ملنا ہے وہ الگ ہے, لیکن اس کا کرائٹیریا ہے. انسان کچھ تطوع کرے گا, آپ کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, آپ کا اس کے ساتھ قیمت طے ہوتی ہے کہ میں آپ کو اتنی پے دوں گا یہ کام کرنے کی. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی پے ڈیڈکٹ ہو جائے گی, آپ کی سیلری ہم روک لیں گے. نماز ہم نے اللہ تعالیٰ سے پڑھنی, اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اس کا ہمیں ریوارڈ ملنا ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اس کے جوتے بھی پڑیں گے. اسی طریقے سے اگر ملازم کچھ زیادہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بونس ملتا ہے کہ اس کو وہ کام جو ہم نے اس کے اوپر لاگو نہیں کیا تھا لیکن اس نے وہ کام کیا ہے, لہٰذا اب اس کو ہم بونس دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی بونس ہے. اور سب سے عظیم الشان اور پسندیدہ بونس کیا ہے؟ اللہ جس بندے کو دیتے ہیں. امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل, اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے. تو المختصر, وقت ہو رہا ہے, 1 منٹ باقی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو ساری گفتگو رکھی اس کا کرکس یہ ہے, اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام کون سا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام عبدیت ہے. اور اس کی دلیل, اللہ نے انبیاء کو مقام عبدیت دیا, انبیاء نے اللہ سے مقام عبدیت کا سوال کیا, اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کی, اور انبیاء کے اندر یہ دونوں کوالٹیز اسپیشلی پائی جاتی تھی. پہلے نمبر پہ اچھا اخلاق, اور دوسرے نمبر پہ تنہائی کے اندر اللہ سے تعلق قائم کرنا. باقی آپ بہت سارے اعمال ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کی ہیں, لیکن یہ 2 اعمال بالخصوص انبیاء کے اندر پائے گئے, ایک اچھا اخلاق اور دوسرے نمبر پہ پوشیدہ تنہائی کے اندر اللہ تعالی سے کچھ ایسا تعلق قائم کرنا. امام بخاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نریٹ کرتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے کر آئے. پہلی بار جب آئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کے ڈر گئے. جب خوف زدہ ہوئے گھر تشریف لائے, زملونی زملونی, سیدہ کائنات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑا دو, اور یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ لاحق ہو گیا, مجھے ڈر ہے میں کہیں مارا نہ جاؤں. آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدہ نے کن الفاظ کے ساتھ دلاسا دیا؟ سیدہ نے قسم اٹھائی کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحیم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کا حسن اخلاق بیان کیا, آپ جو کمزور نادار لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں,
آپ لوگوں کا قرض ادا کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، جو بندہ مظلوم ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو کس چیز کی ویلیو بیان؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اچھے اخلاق کی ویلیو بیان کی۔ المختصر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گڈ لسٹ یہ ہے کہ ہم مقام عبدیت میں شامل ہو جائیں۔ مقام عبدیت کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور روزے کے ذریعے سے اگر ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر نہ بنایا، جھوٹ، غیبت، چغلی، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، ہاتھ سے زبان سے نہ روکا، تو میرا خیال ہے ہم نے اپنے روزوں کو بھی ضائع کر دیا۔ اور دوسری چیز کہ راز و نیاز کے اندر، رات کی تنہائی کے اندر پوشیدہ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کریں، اس کا نام بھی تقویٰ ہے۔ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے ہمیں، اور یہ چیز پیدا ہو جائے تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے قبل مجھ ناصح کو عامل بنائے، اس کے بعد منصوحین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میری درست تھی وہ رب تعالیٰ کا فضل، اس کی عنایت اور رحمت تھی، جو بات غلط تھی وہ میری لا علمی، بے علمی کا ثبوت اور طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کی حسنات کو میزان میں باوزن بنائے، ان کی کوششوں کو بار آور بنائے، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ تعدیر، خیر اور سلامتی کے ساتھ قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔